سر پچھلے 2-3 روز سے I'm sure کہ آپ نے بھی نوٹس کیا ہوگا پولیٹیکل ٹیمپریچر ایٹ ونس بہت بڑھتا جا رہا ہے. سر کیا وجوہات پاسبل ہیں, کیا لگتا ہے آپ کو؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیں یہ تو موقع تو ویسے تھا کہ اس موقع کے اوپر پولیٹیکل ٹیمپریچر کو لوور کیا جاتا. ایک بڑا ایک لانگ اویٹڈ انیشیٹو جو تھا ری اسٹرکچرنگ آف آرمڈ فورسز کا وہ ہوا اور اس کے نتیجے میں نئی اپائنٹمنٹس وغیرہ ہوئی اور اس ساری اس کو ایک ملک کے لیے, ملک کے عوام کے لیے خوش آئند بنایا جانا چاہیے تھا. اور یہ بھی توقع کی جا رہی تھی کہ 28ویں ترمیم بھی آئے گی جس کے اندر کے عوام کی امپاورمنٹ کے لیے کچھ چیزیں آئیں گی, بلدیاتی اداروں سے متعلق کچھ چیزیں آئیں گی, سے متعلق کچھ چیزیں آئیں گی. لیکن اس موقع کے اوپر مجھے یہ لگتا ہے, دیکھیں میں سیاست دانوں کو چونکہ سمجھتا ہوں, ان کے بیچ میں سے ہوں, تو سیاستدان اور حکمران جو ہیں اس وقت, حکمران اس وقت نہیں چاہتے, اور وہ یہ کہہ بھی چکے ہوئے ہیں کہ جی این ایف بورڈ کا ایشو ری اوپن کیا جائے یا بلدیاتی ادارے بنائے جائیں یا نئے صوبے پہ بات چیت کی جائے, وہ اس پہ نہیں. تو انہوں نے اس ریفرنس سے پھر یہ ایک اسٹریٹجی بنائی ہے کہ انہوں نے حالات کو جو ہے وہ ایک ڈفرینٹ رخ پہ لے جانے کی کوشش کی ہے کہ اس وقت جو ہے ایک ایسی سٹریسز ڈیولپ کرتی جائیں جو کہ پہلے جس کے نتیجے میں ٹکراؤ کو مزید بڑھایا جا سکے, جسٹیفائی کیا وڈ ڈیو جا سکے. اپالوجی دورانی صاحب, وڈ ڈیو اپالوجی, لیکن سر یہ کانفرنٹیشن تو پاکستان تحریک انصاف اور فوج کے درمیان دکھائی دیتی ہے ایٹ دس مومنٹ. پی ایم ایل این پیپلز پارٹی جو بہت کنسرنڈ ہیں 28th امینڈمنٹ کو لے کر, وہ تو خاموش سائڈ پر بیٹھے ہوئے تماشا دیکھ رہے ہیں. یہی تو سیاست دانوں کا کمال ہوتا ہے کہ مطلب وہ لگاتے ادھر سے ہیں, بجاتے ادھر سے ہیں. سیاست دانوں کا دیکھیں, اب آپ جیسے پریس کانفرنس تھی ڈی جی صاحب کی, انہوں نے جو ملٹری ریلیٹڈ جو ایشوز تھے ان کو بڑا اچھا ایڈریس کیا اور اس پہ انہوں نے عوام کو وہ کیا, مطلب ایجوکیٹ کیا کہ جی یہ اٹھائے گئے, دنیا میں اس طرح اٹھائے جا رہے ہیں سب کچھ. اور پھر آپ یہ دیکھ لیں, ماضی میں بھی آپ دیکھ لیں کہ ہم نے جو سیکیورٹی ریلیٹڈ آپ کا جو مارکہ حق تھا اس میں پاکستان کی مڈل کلاس اور لوور کلاس سے تعلق رکھنے والی فوج اور عوام, انہوں نے ایک 5 گنا بڑی قوت کو جس طریقے سے مطلب ڈیفیٹ دی اور اللہ تعالیٰ نے عزت دی, اس کے نتیجے میں جتنے بھی فوائد آئے ہیں پاکستان کو عزت کے, وہ حکومت نے تو عوام تک نہیں جانے دیے. اس کے نتیجے میں بات دیکھیں حکومت کہاں کھڑی. آئی ایم ایف کہہ رہا ہے کہ جی حکومت نے لوٹ کھایا ہے, ایس آئی ایف سی والے کہہ رہے ہیں کہ جی حکومت کے ٹیکسیشن کے نظام کچھ کرنے نہیں دے رہا, ملک کی معیشت جو ہے وہ چیخیں مار رہی ہے, ملک کے اندر غربت کا اضافہ ہو رہا ہے. ان تمام چیزوں کے ساتھ ساتھ حکومت کے اس وقت آپ یہ دیکھ لیں کہ حکومتی کوئی وزیر یا کوئی سیاستدان ایسا نہیں ہے جو کہ فائر ورکس نہ کر رہا ہو, بلکہ وہ ایسے لگتا ہے کہ سارے جو ہیں وہ گنز پہ بیٹھے ہوئے ہیں اور وہ کہہ رہے ہیں کہ اس وقت جو ہے اگر گورنر راج لگانا ہے تو وہ لگا دو. مطلب یہ ہے کہ اب موقع تھا 26ویں اور 27ویں ترمیم میں فوج کو کچھ نہیں ملا. انہوں نے تو صرف اور اس کے اندر عدلیہ کو حکومت نے اپنے تابع کیا ہے, اس کے اندر انہوں نے اپنے اختیارات کو ری انفورس کیا ہے. ہاں جو کچھ ہونا تھا وہ تو ایک ہو گیا, اب جو ہے اب یہ توقع کی جا رہی ہے کہ جی 28ویں ترمیم آئے گی, این ایف سی ایوارڈ کا ایشو پہ خربوں روپے جو ہیں وہ صوبوں کے منسٹرز نے آگے پیچھے کیے ہوئے اور عوام کو نہیں دیے ہوئے, اس کا حساب ہوگا, بلدیاتی اداروں کا حساب ہوگا, صوبوں کا حساب ہوگا. جب وہ مسئلہ شروع ہوا تو اب انہوں نے جناب ملک کے اندر ایک سیاسی کرائسس پیدا کر دیا اور سب کو جا کے کہہ رہے ہیں, مطلب فوج کو بھی کہہ رہے ہیں کہ جی یہ بہت, بھائی وہ جو بھی جیل میں آپ کے پاس بندہ رکھا ہوا ہے آپ نے, آپ اس کو مینیج کیوں نہیں کرتے, ٹھیک ہے نا جی, اور آپ کچھ چیزوں کو ڈیل کریں, آپ نے ڈیل کرنا ہے. دورانی صاحب بظاہر ایٹ ٹائمز مجھے لگتا ہے کہ پاکستان کا سب سے بڑا مسئلہ عمران خان صاحب بن گئے ہیں, مطلب ہماری اکانومی, ہمارے باقی تمام تر مسائل جو حل ہو گئے. وہ دیکھو وہ تو یہ بناتے, اب مجھے یہ بتائیں, دیکھیں پولیس کا ایک اصول ہوتا ہے, پولیس کہتی ہے جی کہ شک ادھر کرو جو بینیفیشری ہو. اس سارے کرائسس کا بینیفیشری کون ہے؟ حکومت ہے. بالکل ٹھیک. میں تو ایک لاجیکل بات کرتا ہوں, میرا دیکھیں
मेरा मुझे आपको पता है कि मैं पीटीआई का क्रिटिक रहा हूं कि आप लोग गलत करते हैं जब आप फौज से लड़ते हैं, जब आप इस्टेब्लिशमेंट से लड़ते हैं। आप क्रिकेट खेल रहे हैं, बॉल मारते हैं आप रेफरी को, कौन सी अक्ल है, कोई आउट होगा इससे? आपने खेलना है तो प्लेयर के भाई आपके मुकाबले में हुकूमत खड़ी हुई और सियासतदान का मुकाबला करे ना, वो नहीं करना, उन्होंने भी उधर मारना, और उसके लिए मुझे पता है किस किस तरह की मैनेजमेंट सियासत लेकिन हुकूमत दुरानी साहब अब तो रेफरी भी आ गया ना मैच का हिस्सा, अब तो रेफरी भी खुद बन गया। यार अब देखिए ना, रेफरी का एक वो खुद उन्होंने देखिए 4 दफा कहा है कि सियासत हमारा फील्ड नहीं, हाँ, ठीक है ना। हाँ, अब ये कन्फेशन जो है ये एक बड़ाई है कि उन्होंने ये बात कही कि जी मेरा सियासत इज नॉट माय पीस ऑफ केक, मेरा तो काम है, मैं जिस चीज की, अब आप देख लें मार्का हक के अंदर पाकिस्तान की डिफेंस से रिलेटेड जो उनकी वो थी पार्टिसिपेशन थी वो परफेक्ट थी। परफेक्ट। अब वजीरे इतलात से लेके सारे वुजरा जो हैं वो उनको धक्का देते हैं कि जी आपकी जी बड़ी बेइज्जती होगी, बेइज्जती तुम खुद करवाते हो, क्यों नहीं मैनेज करते? आप मुझे एक बताएं, जेल में बैठा हुआ एक फर्द है, ठीक है ना जी, जितना सब कुछ आपके कंट्रोल में है, आप उसको मैनेज करें। सर अब यहाँ पर सवाल ये पैदा होता है कि तहरीके इंसाफ या उनकी सियासत क्या वाकई में बंद गली में पहुंच चुकी है, और अगर पहुंच चुकी है तो वापसी कैसे पॉसिबल है, और वापसी पॉसिबल भी है कि नहीं? देखें जी, पीटीआई की सियासत का जहां तक ताल्लुक है, पीटीआई की सियासत पब्लिक की हद तक तो ठीक है, पब्लिक में वो एग्जिस्ट कर रहे हैं, और माजी के अंदर भी कभी भी पब्लिक में से किसी पॉपुलर पार्टी को कभी सप्रेशन के जरिए खत्म नहीं किया जा सका। जहां तक सवाल है इक्तदार का, ठीक है ना जी, इक्तदार में आने के लिए बदमाशी से नहीं बंदा इक्तदार में आ सकता, मतलब हार्श स्टेटमेंट से नहीं आ सकता। खान साहब की रिहाई जो है डेफिनेटली एक बहुत बड़ा चैलेंज है उनकी पार्टी की, उनके लिए, लेकिन खान साहब की रिहाई जो है वो असल में उनका ऑब्जेक्टिव नहीं, उनका ऑब्जेक्टिव तो उनके मकसद है जिसको वो लेके चल रहे हैं, उसके लिए काम करें। लिहाजा इस वक्त मेरा ये ख्याल है कि चीजों को ट्रैक पे लाया जा सकता है, लेकिन और वो लाने के लिए पीटीआई के लोगों ने आज मैंने सुनी है कई लोगों के कमेंट्स, वो बहुत पॉजिटिव कमेंट कर रहे हैं कि जी हम तो नहीं लड़ना चाहते, खान साहब भी नहीं लड़ना चाहते, लेकिन एक वजीर आता है वो आके स्ट्रेट, जैसे होता है ना कि वो हम यूनिवर्सिटियों के अंदर फायरिंग देखा करते थे, वो रैपिड के ऊपर लगा के जो है क्लशनकोफ की फायरिंग शुरू कर देते हैं। नहीं, तुम जो है तुम हमें चोर कह रहे हो, तुम हमें ये इल्जाम लगा। आपकी गुफ्तगू से लग रहा है सियासतदान बहरहाल राइट लेफ्ट करके निकल ही जाता है। सियासतदान तो देखें, यही बात तो मैं बार बार समझा रहा हूं कि सियासतदान का और बेचारे हमारे दफा करने वाले एक आम, देखो अभी वो इन्होंने बड़ी अच्छी बात की डीजी आईएसपीआर ने, उन्होंने कहा जी हमारी तो लीडरशिप जो है वो मिडिल क्लास और लोअर मिडिल क्लास से उठी हुई मेरिट पे आगे बढ़ी हुई लीडर है।